بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد له فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین الشاکرین الحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے پیارے ساتھیو، اس مختصر سے وقت میں آج میں آپ لوگوں کے ذہن میں ایک بات ڈالنا چاہتا ہوں۔ وہ بات ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، کیونکہ کوئی کام دین کا ہے، دنیا کا ہے، کامیابی کا ہے، کسی قسم کا ہے، اگر اس کو سمجھ کر کیا جائے تو اس میں زیادہ اللہ پاک فضل فرماتے ہیں۔ اگر بے سمجھی میں کیا جائے کبھی فائدہ ہو جاتا ہے، کبھی نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو جب ہم سمجھ کر بات کریں گے تو پھر اللہ ذوالجلال والاکرام جو ہیں، ان کی رحمتیں جو ہیں، ان کا فضل جو ہے، ان کا کرم جو ہے، وہ ہمیشہ ہم پر ہوتا رہے گا۔ ٹھیک ہے نا میرے پیارے؟ بات اصل میں کچھ اس طرح ہے کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں دنیا سے بظاہر چلا جاؤں گا تمہاری آنکھیں نہیں دیکھ سکیں گی، تو جن کے دلوں میں عشق ہے، محبت ہے، وہ تو آج بھی دیکھتے ہیں نا جی، وہ تو دیکھتے ہیں، لیکن عام دنیا کے حساب سے تو فرمایا میرے بعد کیا کرو گے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، جو خلیفۃ المسلمین بھی تھے، السلام علیکم۔ میری بات کو آپ سمجھ رہے ہیں جی؟ جی جی، میں نے کہاں پہ بات ختم کی تھی بلا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ جواب میں کہتے ہیں کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے بعد ہمیں کوئی پریشانی نہیں، حسبنا کتاب اللہ، جی ہمارے لیے اللہ کی کتاب گویا قرآن کافی ہے۔ پھر بات نا، جی جی، وہ ایک بات ہوتی ہے نا کہ کوئی شعر و شاعری کرنا، شور مچانا، تو ایسی باتیں ہوتی ہیں۔ میں تو بات کرتا ہوں سادی سی، تو اس کو سمجھنا پڑتا ہے۔ اگر سمجھ لیا جائے تو ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی مل جاتی ہے۔ تو بلکہ دعا یہی ہے کہ اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے، دعا تو یہ کرنی چاہیے۔ اچھا، تو انہوں نے کہا کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی، اللہ کا قرآن کافی ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ عمر ہے، کوئی بات میں آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں، جی یہ وہ عمر ہے
کہ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں کہ جب میرے محبوب کی مجلس میں بیٹھ کر عمر کوئی مشورہ دیتا ہے تو میں اس کو کبھی ٹالا نہیں کرتا. سبحان اللہ. یہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے. اور اتنی عظیم ترین ہستی ہے. یاسبنا کتاب اللہ یاد رکھنا ہے آپ لوگوں نے. یہاں سے میں بات آگے کروں گا. جی. تو اتنی عظیم ترین ہستی ہے کہ جب یہ دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، جنازہ ہوا، ایک صحابی ہیں حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جنازہ پڑھایا حضرت عمر کا. اور جنازے کے بعد جب قبر میں دفن کیا تو سبھی لوگ جو ہیں وہ قبر پر جب مٹی ڈالتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ چل بسے، روانگی کر لی. مگر حضرت سیدنا علی ابن طالب، مولا علی اسد اللہ، اللہ کا شیر، نبی کا بھائی، وہ قبر کے پاس بیٹھے رہے. جی. کچھ لوگوں نے دیکھا کہ علی قبر کے پاس بیٹھے ہیں، جبکہ ہم نے تو کفنا بھی دیا، دفنا بھی دیا، تو اب تو ہمیں گھر کو جانا چاہیے، یہ وہاں کیوں بیٹھے ہیں قبر کے پاس؟ کچھ لوگ جانے والوں میں سے واپس لوٹ آئے. جی. آ کر وہ بھی بیٹھ گئے. آخر یہ علی تھا، کوئی عام انسان تو نہیں تھا. سوال کرنا ان کے دربار میں کوئی آسان کام نہیں تھا، بہت مشکل ہے. کیونکہ پتہ ہوتا تھا کہ جو سوال کیا جائے گا یہ اللہ کا شیر اس کا جواب دے گا. تو اگر خدا نخواستہ سوال کرنے میں غلطی ہو گئی تو پھر مارے جائیں گے، نقصان ہے. ہاں جی. کیونکہ انہوں نے تو بتا دینا ہے. جی. وہ ایک واقعہ مشہور ہے نا کہ ایک اپنے پیارے کے گھر گئے، وہ مرید تھا، تو وہ بیچارہ جو ہے نا جتنی اس میں عقل تھی، بجائے اس کے کہ وہ کوئی دعا کرواتا، کوئی ورد پوچھتا، اللہ کے قریب ہونے کی بات کرتا، اس نے پوچھ لیا کہ جی میری موت کیسے آئے گی. سوال کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا جی، اللہ پاک سوال کرنے کی بھی سمجھ عطا فرمائے. یہ سوال کرنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے. تو مولا علی نے منع کیا کہ یہ بات مجھ سے نہ پوچھو کہ تمہاری موت کیسے آئے گی، یہ اللہ کا راز ہے اور اس کو راز میں رہنے دو. جی. لیکن اس نے مجبور کیا کہ حضور کرم فرمائیں، مجھے بتائیں. تو انہوں نے کہا کہ تمہارے گھر میں کھجور کا درخت ہوگا، اس میں رسا باندھ کر، گلے میں رسا ڈال کر، پھندا ڈال کر ہنسی چڑھے گا اور خود بخود تو مر جائے گا. انہوں نے تو وہ بات کر دی کیونکہ اس نے سوال ہی ایسا کیا. اتنا دربار علی میں سوال کرنا کوئی معمولی بات تو نہیں تھی، سوال ہی سے کیا. لیکن انہوں نے جو کچھ لوح محفوظ پہ دیکھا وہ بتا دیا کہ تمہاری موت ایسی ہوگی. اب یہ واقعہ اس طرح ہوا کہ چلتے چلتے اس نے تو یہ کام شروع کر دیا کہ گھر میں کھجور کا درخت لگایا اور اس کی پوجا کرنے لگا، پانی ڈالتا، دیکھ بھال کرتا. لوگوں میں مشہور ہو گیا، اسلام کی حکومت تھی کہ یہ تو درخت کی پوجا کرتا ہے. حضرت عمر کا زمانہ تھا، انہوں نے بلا لیا کہ تو اللہ کو چھوڑ کر درخت کی پوجا کر رہا ہے. تو اس نے سارا واقعہ بیان کر دیا کہ جی میں تو ویسے کھجور سے پیار کرتا ہوں کیونکہ میرے پیر و مرشد جناب مولا علی مرتضیٰ کے زبان مبارک سے یہ بات نکلی ہے. تو میں تو اس بات میں لگا ہوا، یہاں بھی ایک بات بڑی قابل قدر ہے، اس بات میں لگا ہوا ہوں کہ میرے مرشد کی زبان سے جو لفظ نکلا ہے مجھے فائدہ ہو یا نقصان، پر اس کی زبان سچی ثابت ہو. سبحان اللہ. یار کمال کی بات ہے. میرے پیر و مرشد کی زبان جو ہے استاد جاوید صاحب، زبان مبارک سے جو بات نکلی ہے وہ سچی ثابت ہو. یہ بھی آج کے دور میں کچھ نہیں کرتے لوگ. عام لوگوں کا عقیدہ یہی ہوتا ہے کہ جو پیر و مرشد ہیں بس وہ دعا کریں، وہی سب کچھ کریں، ہمارے ذمہ تو کچھ نہیں ہے. حالانکہ
حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لمبا ہے، لیکن میں اس میں سے چھوٹا سا ٹکڑا پیش کرتا ہوں کہ وہ فرماتے ہیں کہ کامیاب مرید اگر ہو مل جائے کسی مرشد کو تو وہ پیر کا جھنڈا بھی اونچا کر دیتا ہے۔ اگر مرید ڈھنگ کا ہو، چج کا ہو، تو یہ چج کا مرید تھا، پہلے تو غلطی کر بیٹھا کہ سوال غلط کیا، مگر اب اس کی نیت درست ہے۔ کہتا ہے کہ میں اس لیے کھجور کے درخت کو پال پوس رہا ہوں تاکہ میرے مرشد کی زبان مبارک سچی ثابت ہو۔ جب حضرت عمر نے یہ بات سنی تو حضرت علی کو بلایا کہ آپ نے یوں کہا تھا تو اس نے پھر ایسا عمل کیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں سرکار اللہ کے شیر، نگاہ مبارک دوڑاتے ہیں اور وہ جو ہے نا اسی وقت، یعنی یوں سمجھو کہ اللہ پاک کی اس کو معرفت حاصل ہو گئی، نظر کرم سے وہ بھی ٹل گئی۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ یہ عمر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا حسبنا کتاب اللہ، جی بات یہاں پہ تھی نا، حسبنا کہ ہمیں اللہ کا قرآن کافی ہے، لیکن اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما نہیں، تمہارے لیے میں جو چھوڑ کر جا رہا ہوں وہ اللہ کا قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں، میری سنت اور میری اہل بیت، سبحان اللہ، یہ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اور یہی بات اس آیت میں ہے، ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور۔ اللہ نے قرآن میں اس بات کی وضاحت کر دی۔ اور دنیا میں لوگ پریشان کیوں ہیں؟ کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے نظام کو مکمل نظر انداز کر دیا، یعنی نماز کو، روزہ کو، حج کو، زکوٰۃ کو، کلمہ کو، درود کو، سلام کو مکمل طور پہ اس کو نظر انداز کر دیا، اور جو ہے نا نظام کو چھوڑ دیا، صرف پیر و مرشد کی محبت بھی کافی ہے۔ اچھا، کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے نظام کو تو قابو کیا مگر اہل بیت کو چھوڑ دیا، حالانکہ یہ تو تمام چیزیں ضروری تھیں، اللہ کا قرآن ضروری تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارک ضروری تھی، سنت، اور اہل بیت سے محبت ضروری تھی۔ یہ ساری چیزیں آج دنیا میں غور سے دیکھیں کہ بڑے بڑے علماء آپ کو نظر آئیں گے، بڑے بڑے صوفیاء کرام نظر آئیں گے، بڑے بڑے بزرگ نظر آئیں گے، ہمیں سب کا احترام کرنا چاہیے۔ جو کلمہ نہیں پڑھتا کافر ہے نا، بالکل الاعلان، وہ اولاد آدم تو ہے نا جی، اس کا بھی احترام کرو، لیکن ایک بات یاد رکھو کہ یہاں بھی کامیابی، قبر میں بھی کامیابی، حشر میں بھی کامیابی، پل صراط میں بھی کامیابی، حتیٰ کہ جنت میں پہنچ جانا، یہ کامیابی اس کو نصیب ہوگی جو اللہ کے قرآن کو بھی مانے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پاک محبوب کی سنت مبارک پر بھی عمل کرے، اہل بیت سے بھی پیار کرے۔ بات سمجھ گئے ہو؟ اگر ان باتوں میں سے کوئی بات چھوڑ دیتا ہے تو کامیابی نہیں ہے، ناکامی ہے۔ دیکھیں ایک بات سنیں، ہماری کوئی کسی کے ساتھ کوئی ناراضگی یا کوئی ایسی بات نہیں، چھوٹی سی بات کرنے لگا ہوں کہ آج کے دور میں نا آپ لوگوں کے سامنے نام لیا جائے نا کہ وہ یزید تھا کربلا میں، اس نے ایسا کیا ایسا کیا، ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی جی، تو ہم کہیں گے اچھا بڑا لعنتی تھا، ایسا تھا ایسا تھا، حالانکہ ہم یہ نہیں جانتے کہ یزید وقت کا مفتی تھا، جاہل آدمی نہیں تھا۔ بات سمجھ گئے ہو؟ وقت کا، مگر بکاؤ تھا، عشق نہیں تھا، اہل بیت سے محبت نہیں کرتا تھا، اقتدار کے نام پر اپنے آپ کو اس نے فروخت کر دیا، اہل بیت کو چھوڑ دیا، وہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھا۔ اگلی بات یہ ہے کہ یزید کا جو دور ہے اس میں یہ آپ کے پاکستان کی حکومت تو کچھ بھی نہیں ہے بھائی، اس کی حکومت اتنی بڑی تھی جیسے آج لوگ امریکہ اور برطانیہ اور روس کی بات کرتے ہیں نا، اسی طرح اس دور میں یزید کی حکمرانی مسلمانوں کا ملک اتنا بڑا تھا، اتنی دنیا ڈرتی تھی کہ بغیر جنگ کے علاقے جو ہے وہ فتح ہو جاتے تھے، مگر وہ مار کیوں کھا گیا؟ ایسی بات ہوئی، میرے پیارے نے بات کھل کر کہہ دی کہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتا تھا، دشمنی کرتا تھا۔ اور اگلی بات مزے کی،
یہ ہے کہ پچھلے دنوں ایک میرے خاص دوست ہیں جو اکثر ممالک میں سیر کرتے رہتے ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ یزید کی قبر جو ہے نا اس کے آس پاس پہرا لگا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا وہ کیوں؟ اس نے کہا کہ کسی زمانہ میں کوئی عاشق گیا تو اس نے اس کے قبر پر جوتے مارے، چونکہ بہت بڑا حکمران تھا، بہت بڑا، کوئی چھوٹا موٹا آدمی تو تھا نہیں، تو اس لیے جو وقت کی حکومت ہے انہوں نے 3 میل تک پابندی لگا دی کہ قبر کے قریب کوئی آدمی نہ آئے۔ میں نے سوچا واہ رے واہ مولا تیری شان، کہ بظاہر تو لگتا ہے کہ اس کی قبر کی حفاظت ہو رہی ہے، اصل میں تو بات یہ کہ نہ کوئی قبر پر جائے نہ وہاں فاتحہ پڑھے۔ ہائے 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 ہائے، اللہ نے قیامت تک پابندیاں لگا دی کہ تمہاری قبر پر بھی کوئی نہیں آئے گا۔ بات سمجھ گئے ہو؟ تو حالانکہ ان باتوں کو سمجھنا چاہیے۔ میرے پیارے جو ہیں وہ آ چکے ہیں، اگر کوئی آدمی رہ گیا تو وہ آ جائے گا، تو میں نے بھی ادھر جانا ہے۔ وہ تھوڑی دیر پہلے میں نے معذرت کی ہے کہ ادھر پٹواری میری انتظار کر رہا ہے، تو وہاں کوئی زمین کا مسئلہ ہے کسی دوست کا، تو میں نے وہاں ابھی پہنچنا ہے، 3-4 کالیں آ چکی ہیں۔ تو آج میرا دل کرتا ہے کہ میرے پیارے تشریف لائیں، آپ دعا فرما دیں، میں آمین کہہ دوں گا، لیکن جو ہے نا وہ جلدی کر دیں، ذرا اجازت لینی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا جی، اولیاء امت ہی اجمعین۔